نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات معزز و محتشم سادات اکرام علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان مرتضیٰ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، تکفیریت کے دور میں، فرقہ واریت کے دور میں، مادیت پرستی کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ساری دنیا آپ کے ایمان پہ حملہ آور ہے اور جدید ویپن نکل آئے، طرح طرح سے آپ کے ایمان پہ حملے ہیں، کہیں فتویٰ کی صورت میں، کہیں من گڑت روایات کی صورت میں، کہیں اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کیے ہوئے استدلال کی صورت میں۔ دنیا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے علامہ آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتیان آپ کے پیچھے، اور ایسے حالات میں اگر آپ کا عقیدہ سلامت ہے، آپ کے دل میں محبت اہل بیت کا دریا موجود ہے، تو پھر شکر مناؤ کہ ایسے حالات میں بھی اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے، کرم ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ میں نے بڑی بڑی جگیروں والے، بڑے بڑے عہدہ منصب والے، بڑے بڑے مربوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے محبت اہل بیت سے محروم، نعمت اہل بیت سے محروم، معرفت اہل بیت سے محروم، میں نے ایسے کنگلے بھی دیکھے ہیں، اور میں نے محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت سے مالا مال، وہ ریڑی لگانے والے، وہ چھابڑی اٹھانے والے، میں نے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ آج کے حالات میں محبت اہل بیت جیسی عظیم دولت مل جائے، اس سے بڑا امیر اور دولت مند کوئی نہیں۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ قرآن سناؤں گا، مصطفیٰ کا فرمان پہنچاؤں گا۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یا چوک میں بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اللہ نے جرت دی ہے، ہمت دی ہے، تو خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا وہی کچھ دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا۔ اگر آپ کتب حدیث کا، کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں نا، تو ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب حالات ایسے تھے، ساری دنیا دشمن بن گئی تھی اہل بیت کی،
طاقتیں استعمال کی گئی، اختیارات استعمال کیے گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام جاتے وقت ان کی محبت کی تاکید کر کے گئے تھے، تلقین کر کے گئے تھے، اور قرآن بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے جانے کی دیر تھی ظاہراً، تو اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ کوئی ایک شہزادہ، کوئی ایک امام ایسا نہیں ہے کہ جس کا طبعی وصال ہوا ہو۔ پہلے امام سے شروع ہو جائے، امام حسن عسکری تک آ جائے، سارے شہید ہوئے، اور کسی ایک امام کو بھی کسی کافر نے شہید نہیں کیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے۔ تو پھر ذرا غور کیجیے، جب آپ پڑھیں گے نا، آپ سٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ وقت کے جو بادشاہ تھے، جو وقت کے حکمران تھے، انہوں نے اہل بیت اطہار کے غلاموں کو خریدنے کی کوشش کی، مال کی پیشکش کی، جاگیروں کی پیشکش کی، عہدہ منصب کی پیشکش کی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ یہ 3-4 ہی ہوتے ہیں نا بندے کے پاس طریقے کسی کو تھریٹ کرنے کے، وہ سارے کیے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہتا ہوں، تحقیق کر لینا، وہ جب مال کی بھی پیشکش ہو، امارت کی بھی پیشکش ہو، منسٹری کی بھی پیشکش ہو، یار آج اگر ہمیں کوئی منسٹری کی آفر کرے تو میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں گھر والے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے منسٹر بنایا جا رہا ہے، جماعتیں چھوڑ جاتے ہیں، عقائد چھوڑ جاتے ہیں، نظریات چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے۔ ہوں میں پکا شیعہ، میں ایک جملہ کر، وہ کہتے ہیں کٹر شیعہ ہوں، لیکن مجبوری ہے، مجبوری ہے، ووٹ نہیں ملیں گے، ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا، ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا، ان کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ اب عقائد کدھر گئے؟ عقائد کدھر گئے؟ ہوں میں پکا سنی، لیکن ان کو بھی کرنا پڑے گا، ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے لوگ عہدہ منصب کے لیے عقائد بیچتے ہیں کہ نہیں، یا اس پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، میں ذرا اچھا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور کر دیتا ہوں، تقیہ کر لیتے ہیں، توریہ کر لیتے ہیں، جتنے بھی آپ اس کی تطبیق کریں لیکن کرتے ہیں۔ تو آؤ پھر میری طرف، خدا کی قسم کتب حدیث کو کھولتے جاؤ، وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے، وہ کون سا راز دیکھ لیا تھا حجر ابن ابی نے، وہ کون سی حقیقت آشکار ہو گئی تھی عمار ابن یاسر پہ، وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے، سلمان فارسی نے، حضرت بلال نے، حضرت مقداد نے، حضرت حذیفہ نے، جابر بن عبداللہ انصاری نے، عبداللہ ابن مسعود نے۔ وہ کیسا نشہ تھا، دنیا کو ٹھکرا دیا، امارتیں ٹھکرا دی، دولت ٹھکرا دی، کئیوں نے محبت اہل بیت میں گلے کٹوا لیے، زنجیریں پہن کے زنجیروں کے ساتھ قبروں میں چلے گئے، کئیوں نے پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی جھولا نہیں چھوڑا۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے، ہمارے حکمران کہتے ہیں بڑے مسائل ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، آپ کا مہمان بھی ہوں، کہ پاکستان دن بدن نیچے جا رہا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، حالات آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے، کرپشن آپ کے سامنے، یہ دن بدن نیچے کیوں جا رہا ہے؟ میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے پاکستان کی حکومت ہو، ایجنسی ہو، عدلیہ ہو، ادارے ہو، جو یہ روز رونا روتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان نیچے جا رہا ہے، پاکستان
کو نکال دو گے، شان اہل بیت کو نکال دو گے، عظمت اہل بیت کو نکال دو گے، افضلیت اہل بیت کو جب نصاب سے سکیپ کر دو گے، جب اہل بیت کی عظمت سنانے پہ پابندی لگ جائے گی، جب کوئی اہل بیت کا ذکر کرے اسے گولیاں کھانی پڑے گی، کوئی افضلیت اہل بیت کا نعرہ لگائے اس پر فتوے ہوں گے، اس کو سزائیں ہوں گی، اس پر FIR ہوں گے۔ جب تک تم اہل بیت کی دہلیز پہ، چوکھٹ پہ، آستانے پہ آ کے جھک نہیں جاتے، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس دہلیز پہ آؤ، اس آستانے پہ آؤ، اس چوکھٹ پہ آؤ گے تو دیکھنا پر یہ ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ جب اس دہلیز پہ آنا پڑے گا پھر آپ کو پتا چلے گا۔ بے شمار ممالک ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو در اہل بیت پہ آئے ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں بھی دی ہیں، اللہ نے عظمتیں بھی دی ہیں، اللہ نے اتحاد بھی دیا ہے، اللہ نے اتفاق بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا۔ یہ ملک بنا تھا، ایک لیڈر تھا اور لیڈر تھا شیعہ، جو لوگ نفرت کا سودا بیچتے ہیں، جو لوگ تکفیریت کا سودا بیچتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، ہوا دیتے ہیں، ان کا سودا بڑا جلدی بک جاتا ہے۔ ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، کمپیشن کی بات کرتے ہیں، برادرہوڈ کی بات کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں نعرہ دے کے نکلا ہوں، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ جو ایسے لوگ ہیں جن کی طبیعت میں نفرت ہے، جن کی ذہن سازی ہوتی ہے، جن کی تربیت ہوتی ہے، جن کی پرورش ہوتی ہے، مال خرچ ہوتا ہے ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، انڈین کرنسی کی صورت میں، کہ شیعہ سنی کو لڑوایا جائے۔ یہ اسلام کے جو دو عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، ان کو لڑوا کر ملک کو کمزور کیا جائے۔ جن کی تقریریں، جن کی تحریریں، جن کے خطبے ہوتے ہیں کہ نہ کسی شیعہ کی تعزیت میں شامل ہونا ہے، نہ کسی شیعہ کے غم میں شامل ہونا ہے، نہ ان کے جنازے پڑھنے ہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ۔ آپ سمجھدار، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اتنی نفرت ہے تم کو شیعہ برادری سے، پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہو، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اتنی نفرت ہے نا جسے شیعہ سے، ایک کام ضرور کرے گا، رتی برابر بھی غیرت ہے، پاکستان چھوڑ جائے۔ مولوی جی، مفتی جی، یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ یہ پاکستان جب بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا، ایک شیعہ لیڈر کے اندر اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آئے۔ جب آئے تو پھر اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان روپے کر دیا۔ ہماری آزادی کی ڈیٹ ہے، یہ 14 کیوں ہے؟ 15 16 بھی ہو سکتی تھی، 14 ہی کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ 14 کے نام پہ جو ملک دے رہا ہوں نا، 2 طبقات ہوں گے اس میں، ایک 14 کو ماننے والا، دوسرا 14 کا منکر، ایک ان کو پاک کہنے والا، دوسرا سب تن پاک کہنے والا۔ 2 ہی طبقات ہوں گے، ایک ماننے والے، دوسرے منکر۔ اللہ نے کہا جو ماننے والے ہیں وہ تو سارا سال مناتے رہیں گے نا، ساری زندگی، لیکن جو منکر ہوں گے نا، اللہ نے 14 کا عدد ایسا پکا کر دیا۔ آپ منکر بھی جیسے جیسے 14 قریب آئے گی نا،
وہ بھی خوشیاں منائے گا، وہ بھی انتظام کرے گا، وہ بھی اہتمام کرے گا۔ کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، پرسوں 14 ہے، توجہ، وہ بھی اور تفریق نہ ہوئی تو وہ بھی اور نام اٹھائے، غازی کا نام اٹھائے، وہ بھی پاکستان کا علم اٹھائے گا، اپنے گھروں پہ لگائے گا، اپنی گاڑیوں پہ سجائے گا، اپنے بچوں کو دے گا۔ اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کرتا ہوں کہ منکر بھی 14 کہہ کے جشن منائے گا۔ یہ ہے 14 اگست کی حکمت۔ اب میں ایک بات اور کر کے میں مضمون سنانے لگا ہوں بڑا خاص۔ اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میں سارا سال تڑپے گے۔ میں نے قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے آپ کو، اور اتھینٹک اور سیکھا بات۔ اس سے پہلے ایک جملہ میں کہتا ہوں، جو یار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں جاتے ہیں، شیعہ کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک شیعہ بتاؤ مجھے، یا دکھاؤ جس کا دعویٰ ہو کہ وہ مجلس اس کی ہے۔ یہ مجلس حسین ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ فیضی صاحب اس کو لائیو دے رہے ہیں، میں پاک ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ ایسے بندے بھی مجھے ہیں جن کا بڑا ایک نام ہے نا اہل سنت میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ مجھے کال کر کے کہتے ہیں علامہ صاحب ہمیں بھی شیعہ کی مجالس پڑھائیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ یہ کپڑا بلیک نہیں ہونا چاہیے، آگے علم نہیں پڑا ہونا چاہیے، امام بارگاہ نہیں ہونی چاہیے، پیچھے یہ نہیں لکھا ہونا چاہیے، ذوالجناح کی شبیہ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ پڑھائیں گے نہیں، تجھے جوتے ماریں گے۔ میں نے کہا تجھے تکلیف پھر شیعہ سے تو نہیں، غازی عباس کے علم سے ہے۔ کسی شیعہ کا علم ہے بھائی، بولو غازی عباس کا علم، مولا کا، حضور کا علم ہے۔ میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، یہ میرا لیکچر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز بھی یہی بلیک علم ہوگا، اور حضور نے فرمایا جب میرا بیٹا آئے گا نا، جب اس کا ظہور ہوگا تو جو اس کا لشکر ہوگا نا، ان کے ہاتھوں میں بھی یہی بلیک علم ہوگا۔ اور یہ میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہے وہ ہے، اگر مگر اف بٹ، میں نے اپنی ساری زندگی میں جو کتب حدیث کا مطالعہ کیا ہے، جو سٹڈی کیا ہے، یا غوطہ زنی کی ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کے جو میں نے جام پیے ہیں، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے اہل بیت کو، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو کسی مسلک کے ساتھ جوڑے ہی نہیں۔ یعنی اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اہل سنت ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، حاجی ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں، سخی ہونا ضروری نہیں، کوئی دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ میں 50 حدیثیں دیتا ہوں حضور کی، میرے آقا نے ایک ہی پہچان اور ایک ہی شرط بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا تقوی لو، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے۔ جی آقا، فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے یار۔ السلام کا فرمان ہے کہ اہل بیت کو ماننے کی شرط ہے ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ اگر حدیث دے رہا ہوں، اب میری طرف آؤ نا، یہ جب حدیث آ گئی
आओ फिर बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काजी अय्याज, इब्न हजर मक्की, अल्लामा अलूसी, शेख इस्माइल हक्की, काजी सनाउल्लाह पानीपती, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, अहले बैत के दुश्मनों के जरा शजरे तो खोलो। जब शजरे खोलेंगे हुजूर का फरमान आपको समझ में आएगा। और भैया जिसने इस घर को नहीं ना मानो, आप पर मार ना मान एक थी ना पावे। बंदा एक था अहले बैत का दुश्मन और मुनकिर, वर्दियत के खाने में नाम चार जाते। हमने इनको शिया सुन्नी में उड़ाया हुआ है। अल्लाह के बंदो, कोई बंदा अहले बैत से मुंह मोड़ के, अहले बैत से तल्लक तोड़ के, अहले बैत से रिश्ता तोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। इसका मतलब है इनकी मोहब्बत शीयत नहीं, सुन्नियत नहीं, देवबंदियत नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। अब अगला एक नुक्ता वो समझा के, सुना के, पहुंचा के, इसको थोड़ा सा ठीक कर गला खींच रहा है, वो मैं आपसे इजाजत लूंगा। वो बड़ा खास हिस्सा है, वो जरा तवज्जो के साथ समझिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात में जितने भी इंसान हैं उनकी रुश्दो हदायत के लिए अंबिया भेजता रहा। हदायत के लिए आते रहे ना नबी, बोलो यार। यानी कि हर कौम का एक नबी होता, हर इलाके का एक नबी होता। एक नबी पूरी कायनात के लिए नहीं था इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा। कोई आद का नबी, कोई समूद का नबी, कोई मदियन का नबी, और आसान करता हूं, अगर कोई अटक का नबी होता ना तो वो नबी जो था वो रावलपिंडी का नहीं था। रावलपिंडी का अलग से, कराची के लिए अलग से, लाहौर के लिए अलग से। अगर कोई जट बरादरी का नबी होता तो वो सिर्फ जट बरादरी का होता, राजपूत का अलग से। यारों मैं कुरान दे रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने नबी भेजे हर इलाके में उसकी कौम के उसी में से। इसलिए कोई आद का नबी बन के आया, कोई समूद का नबी बन के आया, कोई मदियन का नबी बन के आया, कोई मिस्र का नबी बन के आया। इसलिए सारी दुनिया को कोई एक नबी इंटरटेन नहीं करता था, सारी दुनिया के मसाइल कोई एक नबी हल नहीं करता था। और जो उस नबी के कलाम नाज़िल होते वो भी उसी कौम, उसी कबीले की डिमांड, रिक्वायरमेंट को पूरा करते। इसलिए अंबिया की जरूरत ज्यादा होती रही। एट द सेम टाइम 2-2, 3-3, 4-4 नबी भी रहे, 2-2 भाई भी नबी रहे, बाप नबी आगे बेटे भी नबी रहे। उनकी नबूवत और रिसालत महदूद थी, लिमिटेड थी। जब ताजदार कायनात की बारी आई, आमिना के लाल की बारी आई, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे साथ का ताज, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजहे तखलीके कायनात, फातिमा ज़हरा के बाबा की बारी आई तो मेरे आका को किसी खास मुल्क में नबूवत देकर नहीं भेजा, किसी खास खित्ते में नबी बनाकर नहीं भेजा, किसी खास सरजमीन में नबूवत देकर नहीं भेजा, किसी खास कौम के लिए नबी बन के नहीं आए, बल्कि फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। मुस्तफा कह दो इनको, मैं जिस का खुदा हूं तू उसका मुस्तफा है। सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नबी बन के आ गए। अहले मगरब, मशरक, शमाल, जनूब, यहूदो नसारा, सारी कायनात की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुजूर आ गए। और जो हुजूर पे कुरान नाज़िल हुआ,
ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے. ماں باپ کے حقوق قرآن میں، اولاد کے قرآن میں، رشتہ داروں کے قرآن میں، کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن میں، بزنس کیسے قرآن میں، ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے قرآن میں، لباس کیسے پہننا ہے قرآن میں، رشتہ داریاں کس سے کرنی ہے قرآن میں، شادی بیاہ کس سے کرنی ہے قرآن میں، ہمسایوں کے حقوق قرآن میں، علم فلکیات قرآن میں، علم نجوم قرآن میں، امبریالوجی قرآن میں، سوشیالوجی قرآن میں، بایولوجی قرآن میں، فزکس طبیعت قرآن میں. جب حضور علیہ السلام ساری کائنات میں نبی بن کے آئے، ساری کائنات کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے حضور آ گئے، تو پھر حضور کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت رہی اور قرآن کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت رہی. نبوت حضور پہ ختم ہو گئی نا، بولو ذرا یار، نبوت ختم ہو گئی. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حالانکہ اگر یہ امت علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتی ہے تو ختم نبوت کی ریلیاں یا دھرنے لینے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. جب قیامت تک کے لیے نبوت بین ہو گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نہیں نہ آئے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا جب نبی کوئی آئے گا ہی نہیں تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے پھر تو نے اس کا متبادل کیا دیا؟ متبادل بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانے میں جدت آ رہی ہے. پچھلی صدی میں ٹی وی نہیں تھا، اس صدی میں ٹی وی آ گیا. اب ٹی وی حلال ہے یا حرام؟ کوئی بندہ مجھے قرآن حدیث سے دکھا سکتا ہے؟ بولو یار، وہ تھا ہی نہیں ٹی وی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا نئی نئی چیزیں آئیں گی، تو اس کو حلال اور حرام کون بتائے گا؟ نبی تو آنے نہیں تھے، نبوت اب ختم ہے. جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں نے پڑھی ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیں. اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس وقت اللہ کے جو ظاہر مخاطب ہوتے ہیں نا وہ صحابہ کرام ہوتے ہیں. نہیں سمجھے یار؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. وہی تھے نا جنہوں نے تن من دھن لٹایا، جو مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے. وہی تھے نا ایمان والے، وہی تھے. اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے میرے نبی کے صحابیوں بالخصوص اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں بالعموم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یعنی اطاعت اور اتباع بڑی خاص بات دینی ہے. میں کوئی میرا بھائی کہے میں اللہ کی اطاعت اور اتباع کر سکتا ہوں، کوئی دعویٰ کرے میرے سامنے کھڑا ہو، میں اسے کہوں گا اگر تو اللہ کی اتباع اور اطاعت کر سکتا ہے تو نماز میں اللہ کی اتباع کر کے دکھاؤ. نہیں سمجھے؟ اللہ نماز پڑھتا ہے، کوئی اتباع اللہ کی کیسے ہوگی نماز میں؟ وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں. یا تو اللہ نماز پڑھ کے دکھائے نا کہ ایسے پڑھنی ہے، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں پڑھتا ہوں، میری اتباع کرتے جاؤ. نماز میں اللہ کی اتباع نہ ہوئی، بولو یار. روزہ میں نہ، کھانے پینے میں نہ، سونے جاگنے میں نہ، شادی بیاہ میں، کاروبار میں کوئی کر سکتا ہے؟ تو مولا تیری تو اتباع ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میری اتباع ہو سکتی ہے؟ میں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری عقل میں نہیں آتا، تمہارے فہم میں نہیں آتا، تمہارے ادراک میں نہیں آتا، تمہارے شعور میں نہیں آتا. میری تم نے کیا اتباع کرنی ہے؟ میں نے اپنی اتباع اطاعت کے لیے اپنا مصطفیٰ جو بھیجا ہے. یہاں میں یہ رجب کا ماہ چل رہا ہے نا، ایک حدیث سناتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ویسے بھی موسم سرد ہے، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ہمارے سیالکوٹ کی پنجابی میں کہتے ہیں سینے سے ٹھنڈ پہ جائے.
اور ہو سکتا ہے کہ بے شمار دوست باپ پہلی بار یہ حدیث سنے، اور اہل سنت کی کوئی میں 70 کتابیں دیتا ہوں، مولوی مناظرے کرتا ہے، حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، عماشہ افریقہ سے روایتیں لے کے آتا ہے، یہ دیکھو اللہ کو دیکھے ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھے نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ نے کہا تھا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر یہ جو ہماری جاتی ہے بجلی کرنٹ انرجی جو مین اوپر جو اس کی وائر ہوتی ہیں اس میں پتہ نہیں 72,000 ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے نا، اگر کوئی بندہ ادھر سے کہ میں نے ادھر سے ڈائریکٹ بجلی لینی ہے، ادھر سے تار لگا لے اپنے گھر میں ڈائریکٹ، یہ ٹرانسفارمر ہے اس سے نہیں، وہ کہ میں نے ڈائریکٹ لینی ادھر سے لگا کے گھر میں اپنا وہ کیا کہتے ہیں کنیکشن آن کرے، کوئی چیز اس کو چلائے، کوئی استری کو فریج، تو کیا ہوگا جی؟ کیوں کہ وہ انرجی زیادہ تھی، ہائے ہائے آگے جو چیز تھی اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی انرجی کو، اتنے نور کو برداشت کر سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا مولا اپنا دیدار کروا، تجھے بلا حجاب دیکھنا چاہتا ہوں، بلا نقاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ میرے نور کی تجلیات کو تو سمو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا بات عزت پہ آ گئی ہے، میں تو سرداروں سے وعدہ کر کے آؤ میرے ساتھ، میں تم کو دیدار کرواتا ہوں اپنے خدا کا۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک ریفلیکٹڈ تجلی، ریفلیکٹڈ جیسے یہ سوئی کا نکا نہیں ہوتا اس سے بھی باریک، ریفلیکٹڈ کہتے ہیں کوئی ادھر دیوار سے ٹکرا کر پھر میری طرف آئے، اس کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے، ریفلیکٹڈ وہ تجلی ڈالی۔ میں بڑا ادب کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ تفاسیر میں اس طرح نہیں لکھا جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ادب کر رہا ہوں۔ جب تجلی آئی موسیٰ علیہ السلام اپنی شان کے مطابق بلا تشبیہ و بلا مثال بے ہوش ہو گئے، اور جو 40 سردار تھے وہ اگلے جہان چلے گئے، اور جو پہاڑ تھا وہ ریلا ریلا ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ کہا تھا نا، میں ایک جملہ بتانے لگا ہوں، لڑائی نہ کوئی بھی کرے، جھگڑا نہ کوئی بھی کرے، میرے پاس آئے میں ایسے حدیث کھول کے دکھاؤں گا، مولوی جی، مفتی جی، علامہ جی، قاری جی، تو مصطفیٰ کی بات کرتا ہے کہ مصطفیٰ حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ مصطفیٰ کے نفس کی بات بتاتا ہوں، مصطفیٰ کی روح کی بات بتاتا ہوں، مصطفیٰ کے بھائی کی بات بتاتا ہوں۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ علی ہوں جس نے کبھی بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کی جس اللہ کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ جب تک میں نے براہ راست ڈائریکٹ اس کی زیارت کی ہو، اس کا مطلب ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی تو ہونا۔ یہ معراج النبی ہمارے دوست باپ معراج النبی بھی کہتے ہیں، مہینہ معراج النبی، کوئی اس میں شک ہی نہیں، اس کا انکار ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کو معراج ہوا، جب معراج ہوا نا تو حضور فرماتے ہیں میں جدھر بھی گیا نا، میں جدھر بھی گیا، میں تو مکہ چھوڑ کے آیا تھا، میں تو مکہ چھوڑ کے آیا تھا، جبریل بھی نیچے، جبریل نے کہا حضور آگے بڑھ نہیں سکتا،
میرے پار جل جائیں گے، اور جبریل نور ہے جو 14 کو نور نہیں نہ مانتے، فرشتوں کو وہ بھی نور مانتے، جبریل کو وہ بھی نور مانتے۔ آ میری طرف، میں تیرے نور کی حقیقت بتاؤں، حدیث مصطفیٰ بتاؤں۔ میرے آقا فرماتے ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی بن ابی طالب۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولوی جی جو تیرے نور ہے نا نور، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے خیرات لے کے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ رف بھی نیچے، بکائے نور بھی نیچے، یہ عالم ناسوت کیا اینڈ ہو گیا تھا، عالم بشریت نیچے، عالم ناسوت نیچے، عالم ہاہوت نیچے، عالم جباروت نیچے، یعنی جہاں بشریت ختم ہو گئی۔ نہیں سمجھے؟ یہ سائنس کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں چاند پہ اس لیے انسان نہیں زندہ رہ سکتا، آکسیجن نہیں۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہو نا تو زیادہ تر بلندی پہ جہاز اڑ رہا ہو تو آپ کہاں نا کہتے کہ شاں 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 کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آکسیجن کم ہوتی ہے، آکسیجن کم، تو چاند میں آکسیجن نہیں۔ میں کہ جملہ کہنے کو ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آئے، اس کا مطلب ہے جو صرف بشر ہو نا، صرف بشر، اس کو آکسیجن کی بھی ضرورت ہے۔ جو صرف بشر ہے نا وہ آکسیجن کا محتاج ہے۔ بچہ پیدا ہو کوئی آکسیجن میں پرابلم ہو تو اس کو مصنوعی آکسیجن دیتے ہیں، بولو نا۔ جو صرف بشر ہے نا وہ آکسیجن کا محتاج ہے۔ یہ کیسے بشر ہیں؟ عالم بشریت بھی نیچے، عالم حقوق بھی نیچے، عالم جبروت بھی نیچے، عالم بشریت بھی نیچے رہ گیا، جہاں نہ جبریل تھے، نہ نور تھا، نہ ہوا تھی، کچھ نہ تھا، ایک خدا تھا بس، اور کچھ نہ تھا۔ یہ کیسے بشر ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک خدا تھا اور کچھ نہ تھا، میں نے جدھر جدھر دیکھا اپنے بھائی علی کو دیکھا۔ اگلی بات سنیں، میں ہاتھ کا ذکر نہیں کرتا، اگلی بات سن، نہ ہاتھ کا نہ انگوٹھی کا، کچھ نہیں کرتا۔ میں وہ بات کرتا ہوں کسی کے بڑے کمروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، میری کئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکے۔ اہل سنت کی 50 کتابیں، حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے میں نے گفتگو کی نا، کنورسیشن، جب طالب اور مطلوب کی گفتگو ہوئی، جب محب اور محبوب کی گفتگو ہوئی، جب عاشق اور مشہور کی گفتگو ہوئی، جب خالق اور عبد کی گفتگو ہوئی، یہ میں حدیث کسی کو چاہیے میرے موبائل میں پڑھی، لڑائی میں، حضور فرماتے ہیں میں نے گفتگو کی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا بھائی علی بول رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا مولا یہ تو علی کی آواز ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تیرا خدا ہوں، اللہ ہوں، علی کے لہجے میں نے اس لیے کلام کیا ہے، علی کی آواز میں اللہ ہی ہوں۔ مولوی صاحب فتوے نہ لا دینا، میں اللہ ہی ہوں، میں خدا ہی ہوں تیرا، لیکن علی کے لہجے میں اس لیے گفتگو کی ہے جب میں نے تیرے دل میں دیکھا نا تو مجھے علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا، تو میں نے کہا میرا مہمان بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، تو میں علی کے لہجے میں، علی کی آواز میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور حضور فرماتے یہ بھی اہل سنت کی کتابیں، یہ ساتھ جشن بھی ہو رہا ہے، ساتھ میراج النبی بھی، وہ ایک پروگرام میں دونوں کا ثواب، میں دونوں میں حاضری لگا رہا ہوں۔ حضور فرماتے جو بھی نیچے اتر کے جو بھی اوپر نبی ملا، وہ جو بھی ملا مجھے تو علی علی کرتا ہی ملا۔
جملہ سنو، میں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو. وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ ساری کائنات کو نیچے چھوڑ کے اوپر حضور اور حضور کا خدا ہے، یعنی محب اور محبوب، عاشق اور معشوق، طالب اور مطلوب. اٹک والو، اللہ کی عزت کی قسم، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان معراج کی شب جس موضوع پہ، جس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی، وہ ٹاپک علی تھا. وہ ٹاپک علی تھا. جو نبی ملا علی علی کرتا ملا. میں جنت میں گیا، جنت کے دروازے پہ دیکھا علی. جنت کی وہ جو نہیں کنڈی ہوتی، کنڈی لاک، اس کو ہلایا تو اندر سے علی علی. جنت کے پتے پتے پہ دیکھا علی علی علی، جدھر جدھر دیکھا علی علی نظر آیا. اس کا مطلب ہے کہ نکتہ بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی اللہ کی اتباع نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا میری تو اطاعت تم کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا، جب مولا ڈائریکٹ جو اللہ کو دیکھتے، حضور ڈائریکٹ دیکھتے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا، یہ بھی اہل سنت کی کتب ہے، علی تو کون ہے، علی تو کیا ہے، یہ دنیا جان نہیں سکتی تیری حقیقت کو. یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہوں. شاہ جی گالی مک گئی. حضور فرماتے ہیں علی کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. مولوی کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کا چوتھا نمبر. اس کا مطلب ہے علی کہتے ہیں بلندی کو ہے، علی کا معنی بلند ہے. میرے مولا جہاں تشریف لائے نا کعبہ، کعبہ کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بلند ہے. جاؤ جہاں میرے مولا آرام فرما رہے، جاؤ لغت کھول لو، نجف کا معنی بھی بلند ہے. علی کہتے ہی بلندی کو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے فرمایا میری اطاعت تم کر نہیں سکتے. میری اطاعت کرنی ہے نا، بڑے خاص جملے ہیں، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. مجھے پتہ ہے ادھر سے جو جملہ نکل رہا ہے دل میں اتر رہا ہے. آپ کے سامنے مجھے اس کی تشریح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، انٹرپریٹیشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ سمجھدار ہیں. جو سودا میرے پاس ہے آپ اس کے گاہک ہیں، آپ جوہری ہیں، مجھے پتہ ہے، اس لیے آپ سمجھیں گے. اللہ نے کہا میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں. جو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لے، جس نے میرے مصطفیٰ کا حکم مان لیا، جس نے میرے مصطفیٰ کا کہا مان لیا، جو مصطفیٰ کی دہلیز پہ آ کے جھک گیا، سر جھکا لیا، نظریں نیچی کر لی. اطاعت کا معنی سر جھکانا ہے یار. جو مالک ہیں جی جی یس یس، وہ اسی کو اطاعت کہتے ہیں یار. اللہ نے کہا جو مصطفیٰ کا کہا مانتا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی کر دی. میں آیت دے دیتا ہوں یار، سورہ النساء کی آیت نمبر 80 پڑھیں. میں یوتی رسول اللہ فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی کر دی، اللہ کی کوئی الگ سے نہیں. ہائے ہائے ہائے، دو ہو گئی. اب اگلی کہا اولِ الامر منکم، یہ جو صاحبان امر ہیں اب ان کی بھی کرو. اب اسی آیت کے ذیل میں اتنی بڑی حدیث کی کتاب دیتا ہوں، ذرا اٹینشن ہو کے سنو، دلوں پہ لکھ کے جاؤ. امام حاکم کی المستدرک ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617 4617 انٹرنیشنل نمبر. اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حاکم. اس کے علاوہ سینکڑوں کتب میں یہ حدیث ہے. آؤ ذرا حدیث سنو آپ کو پتہ چلے. میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا بلال مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر، کل میں نے بڑی ضروری بات کرنی اپنے صحابہ سے، بڑا ضروری پیغام دینا. یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے یہ حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے. یہ اعلان کی وجہ تھی کہ وہ بین ہو جاتے تھے.
آج ہم بھی اعلان ہی کرتے ہیں تو بہن ہوتے ہیں. 2 ماہ کے لیے لاہور میں بہن علامہ یاسر قادری, 1 ماہ کے لیے گجرانوالہ میں بہن, 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں بہن, اعلان کی وجہ سے ہی. تو حضرت بلال لکنت کی وجہ سے بہن نہیں ہوئے تھے. اگر وجہ لکنت ہوتی تو یہ پابندی غدیر سے پہلے لگتی, غدیر کے بعد نہیں لگتی. پتا چلا گل وچ ہور پیڑا ہور تے ٹھگیاں ہور. وجہ لکنت نہیں تھی مولوی جی, بلکہ میں کہتا ہوں لڑائی تو لا الہ الا اللہ کی تھی نہیں, محمد رسول اللہ کی بھی نہیں تھی. لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ کی ہے. مسئلہ لکنت کا نہیں تھا, مسئلہ ادھر بھی علی ولی اللہ کا تھا. اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں, حضرات مدینہ والوں, کل بعد از نماز عصر بمقام مسجد نبوی خطیب محمد مصطفیٰ ایک ضروری اعلان کرنے والے ہیں. تمام حضرات وقت پر پہنچ جائیں. لو جی کل کا دن آ گیا, عصر کی نماز ہو گئی. سارے صحابہ اکرام مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہم, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, پہلے سے لے کے آخری تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے سامنے بیٹھے ہوئے. حضور علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے خطاب کرنے کے لیے. جو حضور علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا سناؤں, حوالے میں نے دے دیے. میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس, یا ایھا الناس کہہ کے سب کو مخاطب کیا, اٹینشن کیا. فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ. میرے صحابیوں سن لو, میرے ماننے والوں سن لو, جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. ومن عصانی فقط عصی اللہ. جس نے میری نافرمانی کی, جس نے میری معصیت کی, جس نے میرا حکم نہ مانا, جس نے میرا کہا نہ مانا, جو میرے فرمان کے آگے اگر مگر کرنے لگا, جو مجھے سمجھانے لگا, جو مجھے مشورے دینے لگا, جس نے میرا کہا نہ مانا, میری معصیت کی, میری نافرمانی کی, میرے حکم کو جھٹلایا, وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب دلوں پہ ہاتھ رکھو, مولوی جی ڈنڈی نہ مار, یہودیوں والا کام نہ کر, ادھوری بات نہ کر, درمیان سے مضمون نہ نکال, پوری حدیث پڑھ مر. میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ, ومن عصانی فقط عصی اللہ, ومن اطاع علیا فقط اطاعنی, ومن عصی علیا فقط عصانی. میں سنیت بتا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا, اس پہ لازم ہے میری اطاعت کرے. میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. میری اطاعت کے علاوہ اللہ کی کوئی اطاعت نہیں. میری اطاعت یہ اللہ کی ہے, اور جس نے میری کرنی ہے نا, میری اطاعت علی کی اطاعت کا نام ہے. جو علی کو امام مان لے, جو علی کی دہلیز پہ آ کے جھک جائے, علی کے سامنے جو میں نہ کرے, علی کو سمجھانے کی کوشش نہ کرے, علی کو مشورے دینے کی کوشش نہ کرے. علی ساری کائنات سے زیادہ پڑھا ہوا ہے, سب سے بڑا عالم ہے, سب سے بڑا علامہ ہے, سب سے بڑا شجاع ہے. علی کو کوئی نہیں پڑھا سکتا, علی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس کا مطلب ہے جو علی کے سامنے جھک جائے, جو علی کے سامنے نظریں نیچی کر لے, جو علی کی اطاعت میں آ جائے, جو علی کی غلامی میں آ جائے, جو علی کی اتباع میں آ جائے, جو علی کی نوکری میں آ جائے, جو علی کی چاکری میں آ جائے, جو علی کے آستانے پہ جھک جائے, وہ سمجھ لے کہ اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی.
علی کا کہا نہ مانے، جو علی کی معصیت کرے، جو علی کی نافرمانی کرے تو وہ سن لے، وہ سمجھ لے وہ علی کی نافرمانی نہیں، وہ علی کی معصیت نہیں، وہ مجھ محمد کی نافرمانی ہے۔ پتہ چلا جو علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں اپنے باپ کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ تو علی علیہ السلام کو چھوڑ کے، علی علیہ السلام سے منہ موڑ کے، علی سے قدم توڑ کے اور کس ذات کی بات کرتا ہے، کس ذات رسول کی بات کرتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول کر کے نعرے لگانے والا، آؤ غلام رسول وہ ہے جو پہلے غلام علی بنے، پہلے علی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال، علی کی نوکری میں آ، علی کی چاکری میں آ، علی کا مہینہ بن، علی کا دیوانہ بن، پھر مصطفیٰ کبھی بن، پھر خدا کبھی بن۔ یہ اصل ہے۔ میں آگے اور حدیث دیتا ہوں جس میں حضور نے کلیرٹی دے دی۔ مولا خود فرماتے اہل سنت کی کوئی 20 کتابیں، مولا فرماتے صابر سب کے سامنے ساری کائنات تھی، میں نے حضور سے سوال کیا اوپنلی سب کے سامنے، یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی کرو، یہ اولی الامر کون ہیں؟ یار لوگ پتہ کہتے ہیں کیا ہو، وہ کہتے ہیں ہر بادشاہ اولی الامر ہے، ہر بادشاہ، ہر خلیفہ۔ یہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں یزید پلید کو بچانا چاہتے ہیں۔ اوئے ہوئے بات ہی نہیں سمجھے۔ وہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہر بادشاہ، تو لہذا ہر بادشاہ کی اطاعت بندے پہ واجب ہے، ہر بادشاہ پہ۔ اچھا آؤ ذرا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو سنو ذرا میرے مصطفیٰ کا جواب سنو۔ میرے آقا فرماتے یا علیو انت اول منہم۔ کسی کو حدیث چاہیے میں کھول کے دکھاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے علی وہ جو اولی الامر کی جماعت ہے نا ان میں پہلا تو ہے، اے علی کا پہلا نمبر، پہلا تو ہے۔ اگر تو ہر خلیفہ اولی الامر ہوتا تو جو ظاہری خلافت ہے، ظاہری، میں ظاہری کی بات کر رہا ہوں، جو ظاہری خلافت ہے اس میں تو مولا علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہے، وہ ظاہری معیار۔ جب ہر خلیفہ ہی اولی الامر ہوتا تو حضور فرماتے ہیں علی چوتھا تو ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں پہلا تو ہے، پہلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کا آغاز علی تجھ سے ہے، تو پہلا ہے، پھر اس کے بعد حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی علیہ السلام۔ کیونکہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اب اگلا نقطہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلیفہ بلا فصل علی علیہ السلام کے، یہ جو ہو کا مرجع ہے نا، ہو یہ حضور ہے، حضور کے خلیفہ۔ یہ بلا فصل کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر فاصلے کے۔ یہ ذرا میں نقطہ آپ کو سمجھا دوں، میں کسی کی خلافت کا انکار نہیں کر رہا، مولوی صاحب روڑا ڈال دیں، علامہ صاحب کے خلافت اقرار کی بجائے انکار کر گئے، نہیں نہیں، ہر بندے کی جو ظاہری خلافت اپنی جگہ پہ ہے، میں صرف بلا فصل سمجھانے لگا ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں علی بلا فصل خلیفہ ہے یار، اس کا معنی خلیفہ تو ہو کا معنی ہوتا ہے حضور کا خلیفہ، اس کا، یہ جو ہو کا مرجع ہے نا یہ حضور ہیں، حضور کا خلیفہ پہلا بغیر فاصلے کے، یہی کہتے ہیں نا بولو یار۔ میں کسی کی خلافت کا انکار نہیں کر رہا، اب ذرا فاصلے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ذات کے لیے حضور نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا دعوت ذل عشیرہ، جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کا آستانہ تھا، یعنی توحید کا پہلا جلسہ تھا، توحید کا پہلا جلسہ حضرات کل بمقام قصر
پہلا جلسہ 3 دن تک جاری رہا، رہان پکی، بکرے ذبح ہوئے، یعنی 3 دن تک بھی چلتے ہیں نا آپ کے پروگرام بھی، 3 دن تک چلتا، رہان پکی، لوگ کھاتے رہے، لنگر ابو طالب، کوئی قید نہیں تھی، کوئی قید نہیں تھی، سب کے لیے دروازے اوپن، سب کے لیے آؤ، یہ در ابو طالب ہے۔ اب بھائیا وہ بھی خود کو، میں جملے کہہ رہا ہوں، حالات وہ نہیں، ورنہ کتابوں میں اور طرح کا لکھا ہوا ہے، وہ بھی خود کو بڑے امیر اور دولت مند کہتے تھے، جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قبضہ نہیں لٹایا۔ ساری کائنات اس در میں بنتی تھی، اس در کے ٹکڑوں میں بنتی تھی۔ وہاں میں ایک جملہ بتانے لگا، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا نا، خطاب کیا نا کفار کو، تو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں، میں ناصر رسول ہوں۔ آئے ہائے ہائے، وہاں جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو کفار مکہ، ھذا علی ابن ابی طالب، ھذا خلیفی و وصی و خلیفتی، یہ میرا بھائی علی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، ھذا وصی و خلیفتی۔ میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس بات کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، پتہ کیوں؟ کہ حضور نے وہاں کہا یہ میرا خلیفہ ہے۔ وہاں کفار جو تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو تانا دے کے گئے تھے کہ ابو طالب لو جی، آج کے بعد تیرے بھتیجے نے تیرے بیٹے کو تیرا خلیفہ بنا دیا، اب اس کی اطاعت کر، یعنی اپنے بیٹے کی کر۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضور نے علی علیہ السلام کو خلیفہ کہا، بلکہ یہ تو ظاہر کی بات ہے نا، میں وہ بھی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، ابھی کائنات بھی نہیں بنی تھی۔ میں ایک سنا دوں گا آپ کو، حسنین بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں کلوز کرنے لگا ہوں، میں ایک بلا فصل بتانے لگا ہوں یار۔ جب حضور نے کہا علی میرا خلیفہ ہے، مجھے ایمان سے بتائیں نا، لڑائی میں جھگڑا یار، کس نے لڑائی جھگڑا ہی نہیں؟ پہلے ظاہری خلیفہ حضرت ابوبکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے، تیسرے تو عثمان ہے، اور چوتھے مولا ہے نا۔ مجھے بتاؤ جب حضور کہہ رہے یہ میرا خلیفہ ہے، اس وقت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، لڑائی تھے ہی کوئی نہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں علی بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے، لڑائی کس چیز کی؟ بھائیا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بلا حالات ایسے نہیں نا، علمی ماحول ہی نہیں، یہاں تو گالم گلوچ فتوے کفر کے نیچے تو ہم رکتے ہی نہیں، کوئی ہمارے عقیدے کے خلاف دلیل دے کافر ہو گیا، فلاں کافر، یہ وہ گستاخ ہو گیا، ایف آئی آر کٹواؤ۔ میں کہتا ہوں ہم ان کی خلافت کا انکار نہیں کر رہے، وہ خلیفہ تھے، لیکن بلا فصل پہ لڑائی نہ کرو، کیونکہ علی اس وقت سے بھی خلیفہ ہے جب وقت بھی نہ تھا۔ میں ایک حدیث دیتا ہوں، امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5066 5066۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور امام دہلوی کی مسند الفردوس اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے بھی کچھ نہیں بنایا، انبیاء کی ارواح کو بنایا، صرف انبیاء کو، ان کو اکٹھا کیا، ان سے خطاب کیا اللہ نے، یعنی مجمع انبیاء کی ارواح کا خطیب اللہ۔ اللہ نے کہا توجہ، حدیث میرے پاس ہے، میں نے زندگی میں آج تک سینکڑوں لیکچر پڑے ہوئے میرے نیٹ کے اوپر، آج تک شیعہ کتب کا حوالہ ہی نہیں دیا، میں سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے خطاب کیا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ میں کون ہوں؟
نبیوں سے. یہ پہلے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ سامنے مجمع کن کا ہے, پھر بات سمجھ آئے گی کہ علی کسے کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے کہا ھذا محمد نبیکم, ان کا لبیک. ھذا علی ولیکم وامینکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے تمہارا ولی بھی ہے. اور یا علی مدد کے منکرو, یا علی مدد کا انکار کرنے والوں, فتوے جھڑنے والوں, وہ نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. جوش جشن منا رہے ہیں, اس طرح جوش سے جواب آنا چاہیے. دام 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 نعرہ حیدری. اس کا مطلب یہ ہوا اوے علی تو تب بھی تھا جب نہ تب تھا نہ کب تھا, بلکہ میرے پاس آ, میں تجھے 14 دکھاتا ہوں. یہ 14 تب سے ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. یہ ہے 14 بلا فصل. تو ایک پہ لڑتا ہے. کسی ایک کی عظمت کو, کسی ایک کی افضلیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا کہ دوسری کی تنقیص ہو رہی ہے یا گستاخی ہو رہی ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس لیے یار لوگ لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں عقیدہ شیعہ کا ہے, بس بیچ وجہ پھر شیعہ ہی ہے. شیعہ کی مخالفت کرو, شیعہ کی مخالفت کرو, چاہے اپنی ماں کا بیڑا غرق ہو جائے. میں نے کون سا نیا کام کیا ہے جو یار لوگ میرے پیچھے پڑ گئے, فتوے, رافضی, شیعہ, گمراہ, فریق, دھمکیاں کیوں؟ میں نے کون سا نیا کام کیا؟ کچھ نہیں کیا. جو 1400 سالوں میں چھپایا گیا تھا نا ہماری کتابوں میں نے کھول کے دکھایا ہے. اگر پڑھنے والا گستاخ ہے قبلہ, میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب سے, ایسے پڑھ رہا ہوں, اگر پڑھنے والا گستاخ ہے تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اگر پڑھنے والے پہ FIR کٹ رہی ہے تو لکھنے والے پہ بھی کٹنی چاہیے. نہیں سمجھے یار میری بات. اس کا مطلب ہے اولی الامر کی جو شرائط ہے نا, جیسے میں پچھلی دفعہ یہ شیر علی آیا ہوا ہے, ادھر میں امامت کی شرائط دیکھ گیا. امام کون ہوتا ہے؟ قرآن سے. اولی الامر کی جو شرائط ہے بہت زیادہ ہے. میں نے بات کو کلوز کرنا ہے. صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ اولی الامر وہ ہوگا, اسی کی اطاعت ہوگی, کیونکہ اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر کیا, پھر رسول کا, پھر تیسری اس کی. اس کا مطلب اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جو رسول کی طرح پاک, منزہ, مطہر, طاہر, مطہر ہو. یارو ایک بندہ خود نماز نہ پڑھے تو دوسرے کوئی نماز پڑھ, وہ اگلا کہے گا تو خود تو پڑھی نہیں کبھی, مجھے کہہ رہا ہے. کوئی خود شراب پیتا ہو, دوسرے کو کہے کہ شراب نہ پی. کوئی ایسے بھی تو گزرے ہیں نا بڑے بڑے جلیل القدر, انہوں نے کہا تھا ایسے ایسے جلیل القدر لوگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا تھا اگر شراب پی لی نا تو انہوں نے کہا تھا مجھے کوڑا وہ مارے, اس لیے خود کبھی پینا. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جو منزہ ہو, پاک ہو, صاف ہو, طاہر ہو, مطہر ہو, معصوم ہو, جس پر کوئی اوبجیکشن نہ کر سکے, انگلی نہ اٹھا سکے. نہیں سمجھے یار. تو اس لیے اولی الامر وہی ہوتا ہے جو ان 14 میں سے ہو. اور اگلی بات سن لیں, میں بس کلوز کر رہا ہوں. دور صدیقی پڑھے, دور فاروقی پڑھے, دور عثمانی پڑھے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یار لوگ جو کہتے ہیں ہر بادشاہ, ہر خلیفہ ہی اولی الامر ہے, تینوں ادوار کا مطالعہ کریں. جب بھی کوئی آ کے پھنسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اس
نظر آیا ہے اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا۔ دوسرے خلیفہ کا دور ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب کا، توجہ ذرا میرے طرف رکھیے، ان کا دور ہے، 3 بندے آگے۔ اس وقت کا ایک قاعدہ تھا یا دستور تھا یا رواج تھا کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے نا بادشاہ، اس کے پاس جاتے لوگ اپنے مسائل لے کے۔ بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ رہا ہوں، وہ 3 آگے قبلہ، 3۔ تو یہ اہل سنت کی بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے، میں کس سے نہیں سنا رہا۔ الاستیاب میں امام ابن عبد البر، پھر آگے خلفائے راشدین، یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے، کسی مولوی کا حوالہ نہیں دے رہا۔ 3 بندے آگے، 3۔ امیر المومنین، یہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، کتنے؟ 17 اونٹ ہیں، 3 ہم اس کے حصہ دار ہیں۔ میرا حصہ 1/2، یعنی کل کا آدھا، اس کا 1/3، کل کا تہائی، تیسرا، یہ تیسرے کا 1/9، کل کا نامہ۔ یہ ہمارے حصے ہیں، یہ سامان آپ کے سامنے ہے، 17 اونٹ۔ یہ ہمارے اونٹ ہمارے حصوں کے مطابق ہم میں تقسیم کر دیں۔ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، کسی اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا، کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں، ہمارے حصوں کے مطابق یہ تقسیم کر دیں۔ اب جو دربار کے مفتی نہیں تھے، وہ دربار کے مفتی نہیں ہوتے یار، جو جن کو پے ملتی ہے، درباری ہی، وہ سارے جتنے بھی تھے نا، جن کا دعویٰ تھا بڑا عقل کا، فہم کا، ادراک کا، شعور کا، لو جی وہ سار پکڑ کے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے یار، یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا، کاٹنا بھی نہیں، تو 17 ٹوٹل ہے، جب اس آدھے کو 1/2 والے کو اس کا ہاف دیں گے تو 17 کا ہاف تو 8.5 بنتا ہے۔ ایک اونٹ تو پھر ذبح کرنا پڑے گا۔ 1/3 والے کو کیا کریں؟ یہ کوئی 6.25 اونٹ بنتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ وہ 9 والے کا کیا حال کریں گے؟ وہ 2.25 بنیں گے، ہم کدھر جائیں؟ وہ کہتے اللہ بھائی سرکار جی ساڑھے واسط کی گل کوئی نہیں۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں کو، آپ کے کیا عقائد ہے، کیا نظریات ہے۔ جو شیعہ ہے شیعہ رہے، اپنی فقہ پہ رہے، اپنی فقہ کو چھوڑے نہ، دوسری کو چھیڑے نہ۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے پتہ اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ جو مشکل پڑی ہے نا، یہ جو مشکل پڑی ہے، یہ تم تو اس کو کشا نہیں کر سکے، جاؤ پھر مشکل کشا کو ملا کے لاؤ۔ گل نہیں، علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا، مولا ہیں، ہائے ہائے، اب اولی الامر آ رہے، اب امام آ رہے، میرے مولا تشریف لائے۔ وہ تینوں جو تھے نا سائل، انہوں نے کہا لو جی کام بن گیا۔ وہ دوڑے مولا کی طرف، مولا یہ مسئلہ حل کر دے۔ حضرت عمر نے بھی کہا علی یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوا، آپ کر دے، اس مشکل کو حل کر دے۔ ہائے 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 ہائے، میرے مولا فرماتے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تینوں کہتے ہیں یہ 17 اونٹ ہے ہمارے، ہمارا کلیم یہ ہے کہ میرا 1/2 ہے، اس کا 1/3 ہے، اس کا 1/9 ہے، 17 ہے، اونٹ کو کاٹنا نہیں، ذبح نہیں کرنا، ہمیں تقسیم کر دیں۔ میرے مولا نے فرمایا کمبر جا بیت المال سے ایک اونٹ لے کے آؤ۔ ہائے 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 ہائے، حضرت کمبر ایک اونٹ لے کے آئے، میرے مولا فرماتے 17 میں اس کو کھڑا کر دے، اب ہو گئے 18۔ یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ان کے 17 ہی تھے۔ میرے مولا نے کہا ان کو کھڑا کر دو، کتنے ہو گئے؟ بولو یار 18 ہو گئے، ذرا میرا ساتھ دے۔ میرے مولا فرماتے 1/2 والا کدھر گیا؟ جی مولا لبیک، میرا 1/2 ہے، کل کا ہاف ہے۔ میرے مولا فرماتے کمبر اس کو 9 اونٹ دے دے۔ 18 کا ہاف کتنا ہوا؟ 9، بولو یار 9 اس کو دے دو۔ اس نے 9 لیے سائڈ پہ۔ میرے مولا فرماتے 1/3 والا کدھر گیا؟
کہتا ہے جی مولا میں ہوں حاضر. میرے مولا فرماتے ہیں کمبر اس کو 6 اونٹ دے دو. یعنی 18 6 ضرب 3 یار اس کا تہائی جو تھا 6 بن گئے. میرے مولا فرماتے اس کو 6 دے دو. 2 بندے فارغ ہو گئے. اب بھگت گئے. اونٹ کتنے گئے؟ 9 اور 6 9 اور 6. میرے مولا فرماتے تیسرا کدھر گیا؟ 1/9 والا. جی مولا حاضر. فرمایا کمبر اس کو 2 اونٹ دے دو. یارو 18 کو 9 جگہ پہ کرو. 9 ضرب 2 18. اس کو 2 اونٹ دے دیے. پہلے جس کا 1/2 تھا 9 دیے. توجہ. دوسرے کو 1/3 والے کو 6. 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ تیسرے کو جو 1/9 والا تھا اس کو کتنے؟ 2. 15 اور 2 17. ان کے اونٹ کتنے تھے؟ 17. میرے مولا فرماتے 1/2 والے کو اس کا حصہ مل گیا. 1/3 والے کو اس کا حصہ مل گیا. 1/9 والے کو اس کا حصہ مل گیا. 17 اونٹ پورے ہو گئے. کمبر جو 18واں اونٹ بیت المال سے لے کے آیا تھا وہیں جا کے باندھ لے. کوئی علی بننا کوئی خانہ جی نہ جا رہے. علی علی ہے. علی علی ہے. یہ پرسوں میرا ایک لیکچر ہو رہا ہے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں. ججز اور وکلاء کروا رہے ہیں. وہاں میں نے صرف وہ چلے گا لائیو بھی. وہاں میں نے صرف مولا علی کے فیصلے ہی سنانے ہیں. یار کوئی ججوں کے سامنے وکالت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. وہاں وکالت کروں گا حق کے زہرا کی. وہاں وکالت کروں گا افضلیت علی المرتضیٰ. وہاں وکالت کروں گا افضلیت پاکستان پاک کی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ گھر ہے, یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھر کے بچے اور بچیاں بھی عالمہ غیر معلمہ. جو بھی اس دہلیز پہ آیا ہے نا, جو بھی آیا ہے کوئی سوال لے کے کوئی حاجت لے کے خدا کی قسم خالی نہیں لوٹا. ادھر تنگی ہے ادھر گھٹن ہے. علی علیہ السلام کا ذکر آئے تو فتوے دیتے ہیں یار لوگ شیعہ ہے. ہم نے اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ میسج ہے میرا, چند لائنیں بس, پھر کبھی, ورنہ ابھی میں شروع ہوا 1-1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ کو, سارے رات میں نے کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگائے, احادیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. مجھے آج تک کوئی حضور کی اہل بیت جیسا نظر نہیں آیا, بلکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہستیاں کون تھی, یہ دنیا میں کیوں آئے, یہ دنیا میں کس بیس میں آئے, یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے, یہ تھے کون, یہ کون تھے, مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اس در کے منگتے بن جاؤ. کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے, کوئی سنی ہے سنی رہے, کوئی دیوبند ہے دیوبند رہے, کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے. خدا کے لیے حسینی ہو جاؤ, عصری ہو جاؤ, علوی ہو جاؤ, پنجتنی ہو جاؤ. ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی نوکری کر لو, چاکری کر لو, ان کے ہو جاؤ, ان کی اطاعت میں آ جاؤ, ان کی غلامی میں آ جاؤ. ابھی اطاعت پہ میں نے احادیث کے انبار لگانے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی بھی آگے پھر صحیح. میں بس ختم کرنے لگا ہوں کہ میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. یہ میری اپنی ربائی ہے, ایک مصرے میں ایک حدیث ہے. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. صبح کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی نے نبی نے دوویں نور کو
ملا منڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، وہ سدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ وہ جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ علی ہے،